اقرار الحسن صاحب کل ویڈیو اپلوڈ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے کی رپورٹ، جو پہلے کی 6 مہینے کی رپورٹ ہے، اس وقت حق خطیب صاحب کے آستانہ عالیہ کے باہر بہت زیادہ رش تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، گاڑیاں تھیں۔ لیکن اب 6 مہینے جب انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کا آنا کم ہو گیا ہے، رش کم ہو گیا ہے، کاریں کم ہو گئی ہیں، گاڑیاں تھوڑی ہو گئی ہیں۔ اور پہلے جو ہے باہر پنڈال کے اندر اوپن جو ہے لوگ ہوتے تھے، لینوں میں، قطاروں میں، ہزاروں کی تعداد میں، ایک دن بعد 2 دن بعد ان کی باری آتی تھی۔ اب وہ محدود سا اجتماع ہو گیا ہے اور ایک روم کے اندر، ایک ہال کے اندر اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ یہ عوام اور دوسرے یوٹیوبر اور دوسرے لوگوں کی محنت اور کوشش کاوش کا نتیجہ ہے، اور مزید یہ کام سکڑ جائے گا اور یہ انجام کو پہنچ جائے گا۔ دیکھیں، ہر کسی کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جو بات غلط تھی اس کے حلیہ کے حوالہ سے اور اس کی زلفوں اور اس کی داڑھی، اس کے کپڑوں کے حوالہ سے علماء نے کھل کر جو ہے اسے برات کا اعلان بھی کیا، اور علماء کرام نے نشاندہی بھی کی، اور جو کیلیں اور سوئیاں اور چینیں برآمد کرنے والی بات ہے، یہ بھی علماء نے کہا کہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی بات یہ بھی اقرار الحسن کی بات دل کو لگتی ہے کہ جب سے میں نے آواز اٹھائی ہے اس کے بعد کسی کی آنکھ سے چین نہیں نکلی، کسی کی آنکھ سے چین نہیں نکلی، اور کسی کی آنکھ سے کیل نہیں نکلے، کسی کے جسم سے جو ہے کوئی لوہے کی زنجیریں نہیں نکلی۔ تو یقیناً اس بات سے تاثر لیا جا سکتا ہے کہ کام اگر ٹھیک ہے تو پھر یہ ہوتا رہے، اگر یہ بند ہو رہا ہے یا کم ہو گیا یا نہیں ہو رہا تو اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم تو یہ مشورہ دیں گے کہ بجائے اپنا ٹائم ضائع کرنے کے آپ جو ہے اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ آپ جو ہے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھیں، ظہر کے بعد جو ہے سورۃ نبا پڑھیں، اور عصر کے بعد سورۃ فتح پڑھیں، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں، اور عشاء کے بعد جو ہے سورۃ ملک پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کی اولاد کو صحت یاب فرمائے گا، آپ ان چکروں میں، ان پریشانیوں میں نہ پڑیں۔ اور یہ بحث الجھ رہی ہے، الجھتی جا رہی ہے پوری دنیا میں، عالم اسلام کے اندر، پاکستان کا، صوفیاء کا، آستانوں کا، سجادہ نشینوں کا جو ہے بڑا استحصال ہوا ہے، اور بڑی بدنامی کا باعث بنا ہے یہ واقعہ۔ لوگ جو ہے اسلام سے اور درسگاہوں سے، مشائخ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ سے بہتر تھا کہ کوئی اعلان ہوتا اور کہا جاتا کہ ہم انشاءاللہ العزیز دین کے مطابق جو ہے کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہم سے پہلے غلطیاں ہوئیں ہم اس سے معذرت کر رہے ہیں، تو معاملہ جو ہے ختم ہو جاتا۔ ورنہ یہ معاملہ مزید طول پکڑتا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اسلام کا اور پاکستان کا مزید جو ہے نام خراب کرنے کا جو ہے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ جو ہے ہم خود سورۃ فاتحہ کے اندر شفا ہے، اور اگر آپ نے کہیں سے دم کروانا ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی بزرگ ہستی کے پاس جانا چاہیے، جو کہ جانا چاہیے اگر آپ محسوس کرتے ہیں، اور اچھی صحبت اختیار کرنا یہ قرآن کریم اور ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے، تو پھر جو ہے آپ اس اہل اللہ کو دیکھیں، کسی سید ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، حلال حرام کی تمیز ہو، سید نہ ہو تو عالم دین ہو، کم از کم شریعت کا اسے پتہ ہو، اور اس کا حلیہ، اس کا انداز، اس کا طور طریقہ، اس کے معاملات، اس کے معمولات دین اسلام کے مطابق ہوں، تو بڑے شوق سے جائیں انشاءاللہ، وہ آپ کو رہنمائی ملے گی، وہ رہبری کریں گے، آپ کے مربی بن جائیں گے، اور انشاءاللہ عزیز آپ بھی راہ راست پر آ جائیں گے۔
باقی جتنے لوگ آپ کو مشکوک نظر آتے ہیں یا تشکیک پائی جاتی ہے یا محسوس کرتے ہیں یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان سے بچیں، اجتناب کریں، اور اس سے آپ کا پیسہ اور آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کی ٹینشن میں بھی جو ہے انشاءاللہ کمی محسوس ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔